یا اللہ، آج تو جاب مل ہی جائے، ورنہ گھر کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیز تیز قدموں سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں دعائیں بھی کر رہی تھی۔ سڑک پر آتے ہی رکشہ روکا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ واہ سماویہ بی بی، کیا قسمت پائی ہے تم نے، ایم فل کر کے بھی ہوم ٹیوشن کا انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ اپنی ستم ظریفی پر ہنستے ہوئے وہ رکشے سے باہر آئی تھی۔ کرایہ دے کر جو ہی اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ایک عالی شان محل جیسے گھر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے واو نکل گیا۔ اگر یہاں پر میری نوکری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ امیر لوگ تنخواہ بھی اچھی خاصی دیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ کو اپنی شناخت نہ دکھائی اور اندر آ گئی۔ ایک ملازمہ اس کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں پہلے ہی سے 20 سے 25 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی کہ مقابلہ سخت تھا، اور ان میں سے کئی تو بہت ہی زیادہ اچھے خاندان کے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لگ رہی تھی۔ سماویہ کو اپنی دال گلتی نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ رسک لینا چاہتی تھی، اسی لیے بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور ان سب کو کہا، آپ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ سب لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر وہ لڑکی اپنے ساتھ کھڑی ملازمہ کو بولی، جاؤ اور بڑی میڈم صاحبہ کو بلا کر لاؤ۔ سماویہ کو یہ سب پریشان کیے دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں تو انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ ہی ہونا تھا، اور اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ 5 منٹ میں ہی ایک گریسفل سی شخصیت لیے ادھیڑ عمر عورت اندر آئی۔ وہ سب لڑکیوں کو بغور دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے آپ یہاں پر ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے کا انٹرویو دینے آئی ہیں، نہ کہ کسی فیشن شو کا۔ یو میں لیو ناؤ۔ پہلی ہی لڑکی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ کافی بناؤ سنگھار کر کے آئی تھی جو میڈم صاحبہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ تھوڑی اولڈ ایج ہیں، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی سی وی کہہ رہی ہے آپ میرڈ ہیں، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کو واپس بھیج دیا، اور اب وہاں پر صرف 5 لڑکیاں رہ گئی تھیں، جن میں سماویہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے ان ساری لڑکیوں کو دیکھا اور اس اسسٹنٹ لڑکی کو پہننے لگی کہ اس کو ایک ایک کر کے اریز کے کمرے میں بھیج دو، وہ ان کا انٹرویو لے گا، اور وہاں سے چلی گئی۔ سماویہ نے کب سے رکی ہوئی سانس بحال کے اپنا پسینہ صاف کیا۔ یا اللہ، یہ ٹیوشن ٹیچر کا انٹرویو تھا یا آرمی میں بھرتی ہونے کا؟ پھر ایک ایک کر کے وہ لڑکیاں ایک کمرے میں انٹرویو دینے جانے لگی۔ سماویہ کی آخری باری تھی۔ یا جلدی سے دعائیں کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر صورتیں پڑھ کر پھونکتے ہوئے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر رکھتے ہی ٹھنڈک کا احساس اس کے پورے جسم میں سما گیا۔ وہ کمرہ حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وہ نروس ہوتی ہوئی آگے آئی اور سلام کیا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا وہ بندہ اس کی طرف مڑا۔ اس کی پرسنالٹی بے حد روب کے کر دینے والی تھی۔ سماویہ کا خیال تھا کہ وہ انٹرویو لے گا، لیکن اس نے ایک چھوٹے بچے کو آواز دی، ہادی ادھر آؤ۔ 7 سال کا وہ بچہ منہ بناتا ہوا آگے بڑھا، ڈیڈ مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا، میں نے ان میں سے کسی سے نہیں پڑھنا، آپ ان مس کو بھی واپس بھیج دیں۔ اس بچے کے لہجے میں واضح طور پر بیزاری تھی۔ ایک پل کو تو سماویہ کو اس پر غصہ آیا، کیسا بدتمیز بچہ ہے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے باپ نے اس سے پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، بس یہ آخری مس ہے، اگر آپ کو یہ پسند آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پھر کسی اور دن آپ کے لیے ایک اچھی سی ٹیچر تلاش کر لیں گے۔ اس بچے نے غور سے سماویہ کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی، مجھے آپ سے بس ایک ہی سوال کرنا ہے، میں ٹیوشن میں پڑھوں گا نہیں، صرف کھیلوں گا، لیکن مجھے اپنے گریڈ اچھے چاہیے۔ بچے نے نخوت سے کہا تو سماویہ نے ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور، آپ کو پڑھنا نہیں کھیلنا ہے، میں سمجھ گئی۔ آریس نے سامنے بیٹھے اس کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھا، جی میں جانتی ہوں، اس بچے کو ایک ٹیچر کی نہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے وقت دے سکے۔ رہی بات پڑھانے کی تو آف کورس وہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اسے کھیلتے ہوئے کیسے پڑھاؤں گی۔ آریس نے دلچسپی سے اسے دیکھا، انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے۔ پھر ہادی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا کر اپنی رضامندی کا ثبوت دے دیا۔ اسے یہ ینگ سی لڑکی اپنی ٹیچر کے طور پر بہت اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے مس، آپ کل سے جاب پر آ سکتی ہیں۔ آپ کی جاب روزانہ 5 گھنٹے کی ہوگی، سیلری جتنی آپ مانگیں گی میں اتنی ہی دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سماویہ نے چونک کر اسے دیکھا،
कौन सी शर्त बाकी रह गई? आरेस ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, वो शर्त यह है कि आप 2 साल तक शादी नहीं कर सकती। वो एग्रीमेंट साइन करके खुश खुश घर वापस आ गई। घर में बताया तो किरण उसकी बहन थोड़ा सा परेशान हुई। लेकिन तुमने ये शर्त क्यों मानी कि तुम 2 साल तक शादी नहीं करोगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बचपन से मंगनी तय हुई है, और जैसे ही कामरान की कोई अच्छी जॉब लग गई तो अपनी खाला ने सबसे पहले तुम्हारी और कामरान की शादी की तारीख लेने आना है। समाविया ने चारपाई पर लेटते हुए दोनों हाथ सर के नीचे रखे और उसे घूर कर देखा। सैलरी पता है कितनी? 1 लाख महाना, वो भी सिर्फ इस शर्त की वजह से। असल में वो चाहते हैं कि वो बच्चा 2 साल तक थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसे हैंडल करना आसान हो जाएगा। अभी उसे एक कैरेक्टर की जरूरत है। वो अपनी इस जॉब से खुश थे। वैसे भी वो जानती थी कि शादी तो अभी उसकी होगी नहीं। कामरान को भी सेट होने में 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक उसका भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और अच्छी खासी रकम भी अपने पास सेव हो जाएगी। मिस्टर आरेस बाहर आपकी एक्स मिसेज आई हैं। सर झुकाए एक फाइल का मुताला कर रहा था जब रिसेप्शनिस्ट ने आकर उसे इत्तला दी। उसने नागवारी से सर उठाया। एक तो ये आए रोज चली आती है, आप उन्हें इंतजार करने का कहें। लेकिन उसी वक्त बाहर से कुछ शोर की आवाज आई और एक धाड़ से दरवाजा खोलकर शहरीन अंदर दाखिल हुई। तुम समझते क्या हो मुझे? अवॉइड करोगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती। आते ही वो दरवाजे से चिल्लाई। आरेस ने रिसेप्शनिस्ट को हाथ के इशारे से जाने का कहा और गुस्से से उसकी तरफ देखा। जो तुम चाहती हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शहरीन ने आगे बढ़ के आकर गुस्से से उसकी टेबल पर हाथ मारा। जो मेरा हक है वो तो मैं लेकर रहूंगी। तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधे शेयर्स मेरे भी बनते हैं। वो हंसा। हक? रियली? कौन सा हक? क्या तुमने यहाँ पर मेरी जगह बैठकर इतने सालों बिजनेस संभाला है, कमाई की है, ना तुम्हें हक याद आ रहा है? लेट मी टेल यू मिस शहरीन। वो उठकर उसके पास गया और करीब होकर उसका बाजू दबोचा। जो कंपनी तुम्हें चाहिए थी वो तलाक देते वक्त दे चुका हूँ। ये सारा बिजनेस एम्पायर मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इसमें तुम जैसी औरत के लिए 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई फकीर यहाँ खड़ा होकर भीख मांगे तो उसको मैं जरूर कुछ न कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो। शहरीन का चेहरा जिल्लत के एहसास से तमतमाने लगा। मैं तुम पर केस करूंगी। वो कुर्राई। आरेस ने उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, शौक से। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में आकर हंगामा किया तो पहला केस मैं तुम पर करूंगा। इसे बाहर निकालकर उसने इंटरकॉम उठाया और बोला, आज के बाद ये औरत इस कंपनी के आस पास भी नजर आई तो गार्ड से कहो वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। गहरी सांस लेते हुए वो दोबारा काम की जानिब मुतवज्जे हो गया। उसकी जॉब का पहला दिन था, इसीलिए वो बड़े दिल से तैयार होकर दुआएं करके आई थी। हादी ने उसे बहुत टफ टाइम दिया। वो बदतमीज बच्चा तो हरगिज नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था। सारा वक्त उसने खेलने कूदने में ही गुजारा और वो उसके आगे पीछे फिरती रही। जिस वक्त वो छुट्टी करके वापस जाने लगी तो आरेस की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अगर से वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसे मुलाजमा के हाथों सारी रिपोर्ट मिलती रही थी और वैसे भी सीसीटीवी से वो देख रहा था कि क्या चल रहा है। आप तो पहले ही दिन बहुत थक गई हैं, हारे हुए खिलाड़ी की तरह। गाड़ी से बाहर निकलकर जो ही दोनों की नजरें चार हुईं तो आरेस ने अपनी टाई ढीली करते हुए खासे ठंडे लहजे में कहा। समाविया ने अब्रू उचकाकर उसे देखा। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप खुद थके हारे दफ्तर से जो आ रहे हैं। और रही बात मेरी हार जीत की, तो भी 1 हफ्ते में ट्रायल पीरियड पे हूँ। आप 1 हफ्ते बाद मेरी हार जीत का फैसला करिएगा। बहुत एहतमाद से जवाब देती हुई वो गेट पार कर गई थी। आरेस ने उसको जाते हुए देखा था। ये लड़की कुछ मुख्तलिफ थी। अगले 2 दिन भी उसके हादी के साथ यूं ही गुजरे थे। फिर चौथे दिन इस बच्चे की नफ्सियात वो समझ गई थी, इसीलिए उस दिन जाते ही उसे कहा कि आज खेलेंगे, लेकिन मेरी मर्जी का गेम। अगर मैं जीती तो तुम्हें सिर्फ साइंस का टेस्ट अच्छे मार्क्स से पास करना है और कुछ नहीं, और अगर तुम जीते तो पूरा वीक पढ़ने का नहीं कहूंगी। डील? उसने हाथ आगे बढ़ाया तो हादी ने फौरन से थाम लिया। डील? समाविया ने लूडो लगा ली। उसमें वो माहिर थी और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हादी हार गया था। फिर वो यूं ही खेलते खेलते से ही कुछ न कुछ पढ़ा देती। इतने दिनों में उससे अंदाजा ये तो हो ही गया था कि वो तन्हाई का मारा बच्चा है।
جان بوجھ کر ضد میں آ کر نہیں پڑھتا، ورنہ وہ اچھا خاصا ذہین ہے اور اسے پڑھانے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ حارث کو بھی ہادی کی طرف سے ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ وہ روز ان دونوں کو ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے ہادی کے گریڈز کی ٹینشن ہوتی تھی، لیکن اس کے آئے روز کے ہونے والے ٹیسٹ جب اچھے ہونے لگے تو اس کی یہ فکر بھی ختم ہو گئی۔ اس دن وہ گھر آیا تو وہ دونوں پانی ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ پانی والا پائپ جب ہادی کے ہاتھوں میں آیا تو وہ سماویہ پر پھینکنے لگا۔ پانی سے بچتے ہوئے وہ بنا دیکھے بھاگی اور آریز سے ٹکرا گئی۔ اگر وہ اسے نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ اس کا ہلکا گیلا گیلا سا وجود، الجھے بکھرے بال اور بھاگنے کے باعث ٹمٹماتا ہوا لال چہرہ، وہ ایک لمحے کو مبہوت ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ اگر ہادی بھاگتا ہوا اس کے پاس نہ آتا تو شاید وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہتا۔ بابا، آپ آج جلدی آ گئے؟ ہادی جا کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ ہاں، میں نے سوچا آج ہم باہر کچھ کھانے پینے چلتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، سماویہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ وہ اس کو نام سے ہی مخاطب کرتا تھا۔ وہ جلدی سے منع کرنے لگی۔ نہیں، آپ دونوں جائیں، میں اب گھر جاؤں گی۔ لیکن ہادی ضد کرنے لگا اور اس کے آگے مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی۔ سر پر سلیقے سے چادر اوڑھ کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر وہ آرڈر دے کر انتظار کر رہے تھے جب ایک لڑکا ان کی ٹیبل پر سماویہ کا نام پکارتے ہوئے آیا۔ آریز نے سوچا شاید وہ سماویہ کو چھیڑنے لگا ہے۔ ابھی وہ اٹھ کر اسے پوچھنے لگا کہ سماویہ کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کامران، تم یہاں پر کیسے؟ کس کے ساتھ آئے ہو؟ پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مسٹر آریز، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے کامران۔ کامران یہ میرے باس ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں جاب کرتی ہوں، اس بچے کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ اس نے ہادی کی طرف اشارہ کیا۔ کامران کو اس کا یوں یہاں پر ان دونوں کے ساتھ آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور یہ اس کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں یہاں پر ایک دوست کے ساتھ آیا تھا، اب گھر ہی جا رہا ہوں، چلو تمہیں بھی جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ وہ آریز کی طرف مڑی۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، بائے ہادی۔ کامران اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا اور آریز غصے سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر کچھ ٹیبل دور بیٹھی شہرین کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ اگلے دن دفتر میں کام کرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہنے لگا، ہادی کی ٹیچر سماویہ کی ساری ڈیٹیلز مجھے چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اسسٹنٹ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے باس، بس ایک دن میں رپورٹ آپ کی ٹیبل پر ہوگی، اور اجازت لے کر چلا گیا۔ دوسری طرف شہرین نے بھی اپنے ایک آدمی کو آریز اور سماویہ کی جاسوسی پر مامور کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس کی جاب کو 1 سال ہو گیا تھا کہ تبھی خالہ مٹھائی کا ڈبہ لیے چلی گئیں۔ کامران کی بہت اچھی جگہ پر نوکری ہو گئی ہے، اب بس تم رسم کے مطابق جلدی سے مجھے 2 ماہ کے اندر شادی کی تاریخ دے دو۔ وہ تو بد حواس ہو گئی تھی، اگرچہ اسے خوشی تھی مگر اسے اپنا ایگریمنٹ یاد تھا کہ 1 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی۔ کرن نے سب کے جانے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم ایک بار اپنے سر سے بات تو کرو، کیا پتا وہ مان جائیں، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ اب ہادی بہت میچیور ہو گیا ہے، تو کیا پتا وہ تمہیں یہ جاب چھوڑنے کی اجازت دے دیں۔ اگلا دن ہمت کر کے وہ چھٹی کے بعد وہیں پر رکی رہی جب تک کہ آریز کی گاڑی نہ آ گئی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تو وہ سامنے ہی کھڑی انگلیاں آپس میں مسلتی ہوئی اس کی منتظر نظر آئی۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی بات کرنی ہے، آریز نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے سوال پوچھا تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، آریز کا فون بجا اور دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ غصے سے بولا، مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنے وعدے سے مکرتے ہیں، اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتے۔ جب اس لڑکی کے کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکتی تو اس نے ہمت بھی کیسے کی؟ اس پر کیس کرو اور کانٹریکٹ کے مطابق جتنا فائن ہے وہ اسے کرو۔ سماویہ کا تو سر گھوم گیا، اس کو اپنے کانٹریکٹ میں لکھے ہوئے فائن کی اماؤنٹ یاد آئی، تقریباً 10 لاکھ جرمانہ تھا۔ اگر وہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتی اور قانونی چارہ جوئی الگ ہوتی، لگتا ہے مجھے 1 سال اور یہ جاب کرنی ہی پڑے گی۔ فون جیب میں رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مس، کہیں آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ لیکن وہ جلدی سے بولی، نہیں کچھ نہیں، میں بعد میں بات کر لوں گی، اور بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔
شکر کرو لڑکی تم نے باپ نہیں کی، اگر کر لیتی تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ یہ شخص تو بہت ظالم ہے، کسی پر رحم نہیں کرتا، میری بات کیسے مان لیتا؟ آریز اس کے جانے کے بعد گہری مسکراہٹ لیے اسسٹنٹ کو شاباش کا ٹیکس کر گیا، کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ یہی بات کرے گی۔ سب سے مشکل مرحلہ کامران کو منانا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ بہت ناراض ہوا کہ اب جب صحیح وقت آیا ہے تو تم مزید مہلت مانگ رہی ہو۔ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اس سے کچھ دن ناراض بھی رہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر کانٹریکٹ کی خلاف گئی تو بہت نقصان ہوگا۔ اب تو بس اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ جلد سے جلد سال پورا ہو تاکہ اپنا کانٹریکٹ ختم کرے اور کامران سے شادی کر کے اپنی ایک پرسکون زندگی کا آغاز کر سکیں۔ کامران اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسے باس نے بلایا۔ باس کی چیئر پر جھولتی شہرین نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مصنوعی خوش دلی سے کہنے لگی، کامران بیٹھو، میں نے سوچا کہ تمہیں تمہاری شادی کی مبارکباد ہی دے دوں۔ تو کب ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ شہرین کوئی جاننے کی بہت ہی بے چینی تھی۔ آخر وہی تو تھی جس نے کامران کو اپنے آفس میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب دی تاکہ وہ سماویہ سے شادی کر سکے اور سماویہ آریز کی زندگی سے دور ہو سکے۔ کامران نے برا سا منہ بنایا، میڈم میری طرف سے تو فل تیاری تھی، لیکن سماویہ نے منع کر دیا ہے۔ شہری نے چونک کر کامران کو دیکھا، لیکن کیوں؟ وہ افسردگی سے بتانے لگا، میڈم اس نے 1 سال اور مانگ لیا ہے۔ اصل میں اس کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ 2 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب 1 سال تو گزر گیا، اب ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ شہرین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس پلان پر بہت محنت کی تھی، اور سماویہ کے انکار نے سب خراب کر دیا۔ اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 سال کے شدت سے گزرنے کا سب کو انتظار تھا سوائے ہادی اور آریز کے۔ ہادی سارے وقت میں سماویہ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گیا تھا، اور کبھی کبھی تو خود بھی سوچ کے ڈر جاتی تھی کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کر گئی تو وہ پھر سے اکیلا نہ پڑ جائے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا بہت بے صبری سے بہت سے لوگوں کو انتظار تھا۔ اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور اسی دن کامران شادی کی تاریخ بھی لے گیا۔ 3 دن بعد اپنی شادی کا کارڈ لیے آریز سکندر کے ہوم آفس میں موجود تھی۔ اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور اسی دن کامران شادی کی تاریخ بھی لے گیا۔ وہ اس کو بے وقت آتا دیکھ کچھ چونک سا گیا، گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنے آئی ہے۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سماویہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر جب اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو اسے کوئی بھی ڈر نہیں تھا، لیکن پھر بھی سامنے بیٹھے شخص کا روب اور شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی۔ جی کہیے، اس نے اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کر کے سکون بھرے انداز میں سماویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سماویہ نے شادی کا کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سر بہت جلد میری شادی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں کل سے جاب پر نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سماویہ نے جلدی جلدی کہہ دیا، ساتھ ہی بولی، دیکھیں ہمارا کانٹریکٹ بھی تو ختم ہو گیا، اور میں اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ آریز نے ایک دم کو آگے ہو کر اسے دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مس ماویہ؟ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہادی آپ کے علاوہ کسی سے بھی ٹیوشن نہیں پڑھے گا، وہ آپ سے کس قدر اٹیچ ہے۔ اسی وقت ہادی آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ سماویہ آپ نہیں جائیں گی، میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں پڑھوں گا۔ وہ ضد کرنے لگا، اور اس کا باپ اپنی کاردار نگاہوں سے سماویہ کو گھورنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ سماویہ کو اس بچے کی ضد اور اس کے باپ کی کاردار نظروں سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ دونوں باپ بیٹا آخر اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے تھے؟ ہادی رونے لگا تو اس کا باپ تڑپ اٹھا، دیکھیں مس، آپ نے میرے بیٹے کو رلا دیا۔ آپ جانتی ہیں نا آریز سکندر کے وارث کو رلانے کا انجام کیا ہے؟ وہ پراسرار سے لہجے میں بولا تو سماویہ کو بھی بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اب یہاں پر مزید نہیں رک سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر والے دروازے کی طرف مڑی، لیکن اس سے پہلے ہی آریز نے میز کے ساتھ لگا بٹن دبا دیا، اور دروازہ خود کار طریقے سے لاک ہو گیا۔ وہ غصے سے مڑی، یہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا مجھے یہاں پر قید کرنے والے ہیں؟ آریز نے پرسکون انداز میں دیکھا اور سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا،
آپ یہاں پر بیٹھیں اور مجھ سے بات کریں، ایسے بیچ میں بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ سماویہ نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا، گہری سانس لی اور اپنے ایکسپریشنز پارٹ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی کوئی بھی آفر مجھے میری بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ آریز نے ہادی کو دور صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کی سیلری ڈبل کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو ٹرپل، لیکن آپ یہ جواب نہیں چھوڑ سکتی۔ سماویہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، اور آپ یہ حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کی امپلائی ہوں، نوکر نہیں۔ آپ مجھے 10 گنا بھی زیادہ آفر کریں تو میں ہرگز نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے اب شادی کرنی ہے۔ وہ کسی بھی صورت اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ کامران نے اس کے لیے کتنا انتظار کیا تھا، اور اب وہ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آریز کے چہرے کے سکون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو شادی ہی کرنی ہے تو مجھ سے کر لیں۔ اس نے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی جیسے کوئی روز مرہ کی عام اور معمولی سی بات ہو۔ سماویہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی بے حس انسان ہے آپ، اور آپ کو شادی کے لیے بیوی کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے لیے ایک نینی کی ضرورت ہے۔ اسے ہائر کریں، میں اب چلتی ہوں۔ دروازہ کھولیے، لیکن آریز نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ۔ بابا، ٹیچر کو جانے دیں، ہادی نے روتے ہوئے کہا تو سماویہ کا دل بھی جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ بے اختیار اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں نا، مجھے اب جانا ہے، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی۔ ہادی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، کوئی بھی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتا، نہ ہی میری مما رہی، نہ ہی اب آپ رہیں گی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ دل پر بوجھ لیے اس دروازے کو اپنی دانست میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر گئی۔ اب ایک بچے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی، مستقبل اور محبت داؤ پر تو نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آریز نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں سنو شفیق، جو ہم نے سوچا تھا اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ جلدی اپنے پلان پر کام شروع کرو اور مجھے ایک اچھی خبر دو۔ وہ بہت خوش گھر واپس آئی تھی۔ آخر کار وہ آزاد ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب کو خوشخبری سنائی اور یوں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ 1 ماہ ہی رہ گیا تھا۔ دن کم تھے اور کام بہت زیادہ۔ پہلے تو ویسے کامران سے روز ہی چکر لگا لیتا، لیکن اب کافی دن ہو گئے تھے جب سے اس نے جاب چھوڑی تھی۔ وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ 1-2 بار سماویہ نے اسے کال بھی کی تھی تو اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، جیسے بہت مجبوری میں بات کر رہا ہو۔ سماویہ نے اسے کام کا پریشر سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اس کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کامران نے اسے کال کر کے لنچ پر بلایا تو وہ خوش ہو گئی کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں اور یقیناً مجھ سے بات کر کے میری ساری غلط فہمی دور کر دے گا۔ لیکن کامران نے جو کچھ کہا وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو جیسے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پہلے تو وہ ہنسنے لگی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لیکن کامران کا سنجیدہ چہرہ اس کو احساس دلا گیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ کیا مطلب تم شادی نہیں کر سکتے؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ وہ غصے سے گویا ہوئے۔ کامران نظر نیچے رکھے شرمندہ سے لہجے میں بولا، دیکھو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درمیان میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میری باس مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ باس سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سماویہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کامران اس حد تک بھی گر جائے گا کہ پیسے کے پیچھے اس کو چھوڑ دینے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں وہ تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی عزت نفس کی دھجیاں سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے بکھیر دی تھی۔ اس کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھی اور ساری چیزوں کو نیچے گرایا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب سارے کارڈز بٹ چکے ہیں اور ہر طرف شادی کا ذکر ہو رہا ہے تو تمہیں یہ سب کہنا یاد آ رہا ہے؟ کامران اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگا، دیکھو میں بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بس ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے اتنے دنوں سے بدلے ہوئے رویے کی وجہ یہ تھی۔ سماویہ نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے آگے بھیک مانگوں گی؟
मिन्नत करूंगी, वास्ते दूंगी कि मुझसे शादी कर लो। कामरान साहब, तुम देखना कि मेरी शादी होगी और जिस तारीख के कार्ड है ना उसी तारीख पर होगी, लिख कर रख लो। अपना बैग उठाकर वो गुस्से से वॉक आउट कर गई, जबकि वो बड़बड़ाने लगा, जब मैं तुम्हारा दूल्हा ही वहां पर मौजूद नहीं होगा तो क्या दीवारों से शादी करोगी, पागल लड़की। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कामरान ने जो धोखा उसे दिया था वो बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी घर वालों को बताना तो था, और वही वजह उसका उसे डर था। अम्मा तो अपना सर पीटने लगी कि आप सबको क्या कहूंगी, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। फैसला कुन लहजे में बोली, अम्मा आप सबको कह दें कि समाविया की शादी उसी तारीख को होगी। मगर किससे? किरण ने बौखलाए हुए पूछा। तो उसने ठंडे ठार लहजे में जवाब दिया, मेरे बॉस आर.ए. सिकंदर से। उसकी बात सुनकर एकदम से पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया था। कितनी देर वो फोन हाथ में लिए बैठी रही। समझ नहीं आ रहा था कि अब आर.ए. सिकंदर को कॉल करके क्या कहे। आखिर बड़ी हिम्मत करके कॉल की और उसके हेलो के जवाब में वो हादी का पूछने लगे, हादी कैसा है? आर.ए. ने बुखार में तपते हादी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया, वो कैसा है कैसा नहीं, ये जानने के लिए तो आपने हरगिज फोन नहीं किया। जिस मकसद के लिए किया है वो बताएं। वो एक लम्हे को चुप रह गई, लेकिन बात तो करनी ही थी। अपनी हिम्मत जमा करते हुए वो बोली, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आंखें बंद करते हुए वो जल्दी से कह गई थी। इस वक्त तो वो उसकी ऑफर को ठुकरा गई थी। अब जाने वो कबूल करता या नहीं। मुलाजमा को हादी के पास रुकने का इशारा करके वो बाहर आ गया। लेकिन मिस माविया, शायद वो आप ही थी जिसने कहा था कि मुझे अपने लिए एक बीवी की जरूरत नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। नहीं, आर.ए. ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की और वो हो भी रही थी। आंसुओं का गला हलक में अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने बात जारी की, तो फिर आप यही समझ लीजिए कि आप अपने बेटे के लिए केयर टेकर ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन निकाह करके। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बीवी बनकर नहीं बल्कि हादी की माँ बनकर रहूंगी। आप पर मेरा कोई हक नहीं होगा। अपनी लाइफ में जो चाहे आप करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? आर.ए. ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे बता देना कब। आर.ए. ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे बता देना कब। वो उसकी अधूरी बात से समझ गई थी कि वो क्या पूछना चाह रहा। अगले हफ्ते 4 तारीख 12 बजे। वो ओके कहकर फोन रख गया। वो जानता था ये कॉल उसे आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ देर हो गई थी। कामरान अपने मोबाइल पर बैंक ऐप खोले इस बड़ी सी रकम को देख रहा था। किस्मत उस पर अचानक से यूं भी मेहरबान हो सकती थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अभी चंद दिन पहले ही तो बात थी जब उसे एक आदमी ने फोन पर राब्ता किया और मिलने पर उस पर एक ही डिमांड रखी कि वो समाविया से शादी करने से इनकार कर दे तो उसे 1 करोड़ मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम थी और किस्मत का बहुत बड़ा मौका जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने उस शख्स से तो हाँ कर दी, लेकिन उससे समाविया से बात करते हुए कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। इस वक्त मोबाइल पर एक कॉल रिसीव हुई। देखा तो शहरीन का नाम जगमगा रहा था। उसकी बॉस भी आजकल उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। कामरान, मैं तुम्हें एक ड्रेस भेज रही हूँ, वहां पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शहरीन ने कहकर फोन बंद कर दिया और साथ ही व्हाट्सएप पर एक रेस्टोरेंट का एड्रेस आ गया। वो जल्दी से कपड़े तब्दील करके वहां पर पहुंचा तो शहरीन वहां पर पहले ही से मौजूद थी। उसे बैठने का कहकर और वेटर को कॉफी लाने का इशारा करके उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। शहरीन के दिमाग में इस वक्त एक ही बात गूंज रही थी कि यही वो शख्स है जो मेरे काम आ सकता है। कामरान उलझन से अपनी बॉस की तरफ देखा और एक लम्हे को वो घबरा गया कि जो झूठ उसने समाविया से बोला है कहीं वो शहरीन तक पहुंच तो नहीं गया और उसी की बात पुरस करने उसने उसे बुलाया हो। शहरीन ने बात का आगाज करते हुए कहा कि देखो कामरान, तुम मेरे बहुत मेहनती वर्कर हो और इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो काम तुमसे कह सकती हूँ किसी और से नहीं। वो फौरन कहने लगा, जी हुक्म करें मैडम, क्या काम है? शहरीन ने कुर्सी से पुश से टेक लगाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कामरान तो उछल कर रह गया। यकीन हो गया था कि वो यकीनन मजाक कर रही है, बल्कि उसे कामरान के झूठ का पता चल गया है। इसीलिए अब वो उस पर तंज कर रही। कहने लगा, मैम आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस समाविया से झूठ। लेकिन शहरीन ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। पता है, मैं जानती हूँ तुम समाविया से झूठ नहीं बोल सकते,
لیکن یہ شادی بس کچھ عرصے کے لیے ہی ہوگی، پھر میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ وہ الجھ کر شہرین کو دیکھنے لگا جو اپنی ہی رو میں کہے جا رہی تھی، دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا اور سماویہ کا رشتہ خراب ہو، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو، ضرور کرو، لیکن ساتھ ہی میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں حلالہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ واپس ایک نکاح کر سکوں۔ میں ہماری شادی کی خبر ہر طرف شیئر کروں گی، لیکن ہماری تصویروں میں تمہارا چہرہ بلر ہوگا۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ میرا شوہر اصل میں کون ہے سوائے میرے۔ کچھ قریبی عزیزوں کو یا تمہاری بیوی سماویہ کو بھی پتہ نہیں چل پائے گا اور تمہارا رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ شہرین تو اپنی طرف سے ساری لمبی چوڑی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا، اس نے بیگ سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 50 لاکھ دوں گی۔ اب تو کامران کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی قسمت کا کوئی بہت ہی اچھا دن ہے جو اس پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ چاہیں تو میں سماویہ کو چھوڑ دوں گا، اس سے شادی نہیں کروں گا۔ کامران کے منہ سے بے اختیار نکلا تو جلدی سے منع کر کے کہنے لگی، نہیں ہرگز نہیں، تم اپنی کزن سے شادی ضرور کرو۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو پھر میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ہرگز بھی اس کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ ثانیے سے شادی کینسل کر چکا ہے۔ آخر شہرین کو کیا ہی پتا چلتا اگر وہ کہہ دیتا کہ وہ شادی کر چکا۔ مقررہ تاریخ پر سب مہمان صرف اور صرف اس تجسس میں سماویہ کے گھر اکٹھے ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اب اس کی شادی کامران سے نہیں تو کس سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک 12 بجے گھر کے آگے گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا جس نے ہر ایک کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سماویہ اتنے امیر گھر میں جا رہی ہے۔ پھر آریز کی خوبصورت پرسنالٹی دیکھ کر تو سب فدا ہی ہو گئے تھے۔ نہایت سادگی سے نکاح ہوا اور وہ سماویہ آریز سکندر بن گئی۔ نکاح کے وقت آریز نے اس کو ڈائمنڈ سیٹ تحفے میں دیا تو وہ منمنائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے کان میں سرگوشی کر کے بولا، اتنی ہی ضرورت تھی جتنی اس نکاح کی۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کی عزت رکھ رہا ہے تاکہ خاندان میں کوئی اس کی بات نہ کر سکے۔ جب وہ آریز سکندر کی بڑی سی گاڑی میں رخصت ہوئی تو جاتے ہوئے وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کے چہرے پر کس قدر سکون اور رشتہ داروں کے چہروں پر حسد نمایاں ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ کامران باس سے شادی تم ہی کر سکتے ہو؟ وہ نخوت سے سوچتی ہوئی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریز کو اپنے پاس اس کی موجودگی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت پر اب مزید یقین تو نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ ضرور محسوس کرتا تھا کہ سماویہ اس کے دل میں کچھ خاص جگہ بنا چکی ہے۔ گھر آتے ہی وہ ہادی کے کمرے میں جانے لگی تو آریز نے اسے روک دیا۔ وہ سو چکا ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ تو ٹھیک ہے، میں پھر گیسٹ روم میں سو جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو آریز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب یہ کمرہ تمہارا بھی ہے اور تم یہیں پہ رہو گی پورے حق کے ساتھ۔ اس کے کانوں کے قریب اس نے گہری سرگوشی کی تو سماویہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا تو کبھی کامران کے ساتھ اس کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جتنی مرضی شوخی بات کر لیتا لیکن ایسے زور سے دل کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کسی چیز سے ٹکرا کر پھر سے گرنے لگی تو اس نے اسے تھام لیا۔ دیکھ لو، دور جاتی ہو تو گر جاتی ہو، وہ شوق ہوا۔ سماویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا یہ شوق پن اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور واش روم چلی گئی تاکہ چینج کر سکے۔ وہ واپس آئی تو وہ بھی اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نروس ہو گئی۔ میں تو یہ شادی ہادی کے لیے کی تھی۔ اس کے پاس گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن میں نے تو یہ شادی اپنی بیوی کے لیے کی ہے۔ وہ کیا ہے، ہادی کو تو ماں کی ضرورت ہے ہی، لیکن مجھے بھی تو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ سماویہ کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم نے اس شخص کے منہ سے سخت الفاظ سننے کی وہ عادی تھی اور آج اتنا نرم لہجہ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم آرام سے سو جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اسے پیار سے کہہ کر وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا اور وہ سوچتے سوچتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح وہ کچھ شوہر کی آواز سے جاگی۔ وہ شاید ملازمہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ کہہ رہا تھا، جب میں نے منع کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ خبر ہادی تک نہیں پہنچنی چاہیے تو کس نے اسے بتایا؟ اور کچھ حیران ہو کر آگے بڑھی، آخر کس خبر کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہماری شادی کی؟ آریز نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، ہماری شادی کی نہیں بلکہ شہرین کی شادی کی، میری پہلی بیوی اور ہادی کی ماں۔ اسے شاید سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا ہے اور اب وہ کافی ڈپریس ہے۔ دروازہ نہیں کھول رہا۔ وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ پریشان نہ ہوں، جا کر فریش ہو جائیں، میں ہادی کو ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آتی ہوں۔ آریز پریشان تھا لیکن سماویہ کے ساتھ خوش باش ہادی کو دیکھ کر اس کی ساری فکریں دور ہو گئیں۔ بابا،
समाविया ने कहा कि वो अब मेरी नई मम्मा है और मुझे पिछली मम्मा के लिए परेशान होने या रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो कुछ सोच कर बोला, आप भी मम्मा की तरह सोशल मीडिया पर अपनी शादी का बता दें ताकि सबको पता चल जाए कि हादी के लिए नई मम्मा आ गई हैं। वो एक नज़र समाविया को देखने लगा जो इस बात पर ब्लश कर गई। फिर हादी को देखकर कहने लगा, बस एक हफ्ते तक मैं सबको बता दूंगा और एक बड़ा सा वलीमा भी रखूंगा। अभी कुछ ज़रूरी काम है, वो हो जाए। वो मुस्कुरा दिया। आज उन दोनों बाप बेटे के साथ वो एक फैमिली मेंबर की हैसियत से बैठी थी और ये सब उसको बहुत अलग एहसास दे रहा था। उसी वक्त किरण और उसकी अम्मी भी चली हैं। वो नाश्ता लेकर आई थी। हादी देखो, आपकी खाला और नानो आई हैं। किरण ने आते ही शोर मचा दिया तो हादी भी खुश हो गया। ऐसे एक साथ इतने रिश्ते मिल गए थे कि अब उसे अपनी माँ और उसकी शादी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो हादी और समाविया को अपने साथ ही घर ले गई थी। वो भी मुतमईन होकर ऑफिस आ गया। आते ही शहरीन का सोशल मीडिया अकाउंट खोला ताकि देखे तो सही कि उसने आखिर इतनी चुपचाप किससे शादी की। लेकिन दूल्हे का चेहरा ब्लर था। पहले तो उसने सोचा कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहे कि मालूम करें शरीन का दूल्हा कौन है, लेकिन फिर वो रुक गया। अब उसे शरीन की किसी मामले में आखिर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। वो जिससे चाहे शादी करे। वो घर आई तो किरण अकेला पाकर उसे कमरे में ले गई। आपको पता है, फैमिली ग्रुप में कामरान ने अपनी शादी की तस्वीर शेयर की है। लड़की उम्र में वैसे बड़ी और अमीर लग रही है। किरण ने तस्वीर उसके सामने की तो सरसरी सा देखकर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। उसे अब कामरान की शक्ल से ही शदीद चिढ़ हो रही थी। शाम को आरेस उन दोनों को लेने आ गया। वो अंदर ही अंदर आरेस के मुमकिन रवैये को सोचने लगी कि जाने वो उसे अब क्या कहे क्या नहीं। आरेस उन दोनों अपने बिजनेस की मीटिंग्स में बहुत बुरी तरह से मसरूफ था। रातों से बहुत से काम करने थे, इसीलिए वो उनको कहने लगा, तुम हादी के कमरे में चली जाओ, तुम वहां पर कंफर्टेबल रहोगी। शदीद तौहीन के एहसास के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ये शख्स खुद को समझता क्या है? कभी नरमी से बात करता है और अगले ही दिन फिर से औकात दिखा देता है। वो जो मुंतजर थी कि कमरे में आकर उसे कुछ खूबसूरत अल्फाज कहेगा, जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन वो तो उसे कमरे से जाने को कह रहा था। पैर पटकती हुई वो हादी के कमरे में चली गई थी। सुबह वो दोनों उठे तो वो पहले ही जा चुका था। तो इसका मतलब है मैं वाकई में इस घर में सिर्फ हादी की माँ बनकर ही आई हूँ। वो दिल बर्दाश्ता होकर हादी के स्कूल के लिए तैयार करने लगी थी। उसको अपनी हालत खुद ही समझ नहीं आ रही थी। कहाँ तो वो उस शख्स को सख्त नापसंद करती थी, कहाँ उसकी एक नज़र और ज़रा सी तवज्जो के लिए दिल हुमकने लगा था। अगले 2-3 दिन भी इसी शेड्यूल के साथ ही गुजरे। वो शायद बहुत बुरी तरह मसरूफ था या उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था और कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर शायद उसे याद आ ही गया कि उसकी एक अदद बीवी भी है। वो रात को उसके कमरे में आया। वो हादी के साथ लेटी कार्टून्स देख रही थी और उसे देखकर फौरन से उठकर बैठ गई। वो कहने लगा, कल हमारा वलीमा, सारी तैयारी मैं कर चुका हूँ। सुबह सुबह तुम्हारा अपना ड्रेस और ज्वेलरी भी आ जाएगी। फिर तुम सैलून चली जाना और मुझे बता देना, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगा। वो सर झुकाए सुनती रही। कहती भी तो क्या, शिकवे शिकायत तो वहां किए जाते हैं जहां पर आपस में प्यार हो, और अभी तो उनके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था। आरे इस कमरे से बाहर निकला तो उसके स्पार्ट से तासुरात को लेकर कुछ परेशान हो गया। फिर उसने कुछ कहा क्यों नहीं, और इतने दिनों से भी वो खामोश है। क्या वो इस शादी पर खुश नहीं? शरीन अपने दफ्तर में थी जब उसे अचानक ही किसी ने फोन पर आरेस के वलीमे की इत्तला दी। तो वो कुछ पल के लिए शॉक्ड ही रह गई थी। उसे यकीन नहीं था, ना ही उम्मीद कि वो इतनी खामोशी से निकाह कर लेगा। वो तो उसकी खातिर हलाला करने को तैयार बैठी थी और वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहा था। ये नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाई, मुझे कुछ करना होगा। मुझे न सिर्फ खुद कामरान से जल्द तलाक लेनी होगी, बल्कि उस लड़की को भी आरेस की जिंदगी से निकालना होगा ताकि हम दोनों वापस मिल सकें। वो सोचने लगी और प्लान बनाने लगी। वो मुलाजमा के साथ पॉलर आ गई और जब तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो एक पल को पहचान ही ना पाई। वो बहुत हसीन लग रही थी। आरेस ने उसे कॉल करके आने के बारे में पूछा और जब वो पॉलर से बाहर निकली तो उसे कुछ देखकर वो गुंग होकर रह गया। उसको अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। घबरा कर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसको अंदर बिठाया।
سب لوگ ان کی جوڑی کی بہت تعریف کر رہے تھے اور وہ تو خود بار بار چپکے سے سماویہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر پر آئے تو پھولوں کے ساتھ سب نے استقبال کیا۔ آج سماویہ کو لگ رہا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں آج دلہن بنی ہے۔ کمرے میں گئی تو اس کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہر طرف گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں سے روشن وہ کمرہ بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ آریز نے اس کے ہاتھ دم کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سماویہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے گھبرانے لگا۔ آریز نے نرمی سے اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا نے دوبارہ سے جیسے ایک نئی زندگی دی ہے جینے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ساتھ میرے سفر کو حسین بنا دے۔ شہرین کے جانے کے بعد میں عورت ذات سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن جب جب تمہیں دیکھا، تمہارے آس پاس رہتا، تو میرے دل میں تمہارے ساتھ کی تمنا مچل جاتی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا۔ اتنا خوبصورت اظہار سن کر سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسے آج ہی محبت ہوئی۔ ان دونوں کی خوبصورت رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہرین کو صبح اپنے آفس میں بیٹھے جو ویڈیوز اور تصاویر موصول ہوئی وہ دیکھ کر تو اس کا پارا آسمان کو چھو گیا۔ فوراً سے کامران کو بلایا۔ وہ جیسے ہی آفس میں آیا تو شہرین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ بوکھلا گیا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ شہرین موبائل اس کے سامنے کر گئی۔ میں جب جب تم سے پوچھتی رہی کہ تمہاری بیوی سماویہ کا کیا حال ہے، تم مجھے جھوٹی کہانیاں سناتے رہے کہ وہ ٹھیک ہے، تم سے پیار کرتی ہے، تم دونوں کا رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو کیا یہ آریز کے پہلو میں بیٹھی ہوئی سماویہ کی کوئی اور ہم شکل ہے؟ شہرین سماویہ کو پہچاننے میں کسی دھوکے کا شکار ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسی کو تو وہ آریز کی زندگی سے دور ہٹانا چاہتی تھی۔ کامران کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے معلوم تو ہو گیا تھا کہ سماویہ کسی امیر آدمی سے بیاہی گئی ہے، لیکن وہ شہرین کا پہلا شوہر ہوگا یہ نہیں جانتا تھا۔ شہرین کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا، جو بھی ہے مجھے اس کو آریز کی زندگی سے نکالنا ہے، اور تم یہ کام کرو گے۔ تمہاری منگیتر اور کزن ہے نا، تو تم اسے آریز کی زندگی سے نکالو۔ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن یہ کام آج یا کل ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخنے لگی تو وہ جلدی سے گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اب جبکہ شہرین بھی اس کو جلد چھوڑنے والی تھی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اچھا موقع ہے، اگر سماویہ میرے پاس واپس آ جائے۔ 2 دن بعد وہ آریز کے گھر چلا آیا۔ سماویہ اور آریز دونوں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ جب چوکیدار نے کہا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور کامران کو دیکھ کر شاک رہ گئی۔ گھٹیا آدمی، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سماویہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں تم کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ سب تمہارے اس شوہر کی چال تھی۔ اس نے مجھے 1 کروڑ روپے دیے تھے کہ میں تم سے شادی نہ کروں، اور دیکھو میرے پاس وہ سارے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کو بینک ٹرانزیکشن دکھانے لگا۔ آریز کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو چپ کرواتا تاکہ وہ کوئی بات نہ کرتا، اور سماویہ وہ تو جیسے شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ کامران نے فتح یاب نظروں سے آریز کو گھورا تھا۔ کامران نے فتح یاب نظروں سے آریز کو گھورا تھا۔ سماویہ، گھٹیا میں نہیں، گھٹیا یہ شوہر ہے تمہارا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، سماویہ نے اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تماچا رسید کیا تھا۔ خبردار، جو میرے شوہر کے بارے میں ایک بھی برا لفظ کہا، اور جو تم بتا رہے ہو نا وہ میں پہلے سے ہی جانتی ہوں۔ آریز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ یہ کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے ویلیو کرتی ہے۔ کامران نے اپنا یہ حربہ ناکام دیکھا تو وہ اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا کہ
یہ کردار کی ہلکی میرے ساتھ ملتی رہی۔ تبھی آریس نے اسے گریبان سے پکڑ لی اور اس پر لاتوں کی برسات کر دی، پھر اسے گارڈ کے حوالے کر کے کہنے لگا، اس کی اچھے سے خاطر تواضع کر کے ذرا پولیس کے حوالے کر دو۔ وہ بہت شرمندہ سا ہو کر سماویہ کی طرف مڑا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ سماوی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس قابل ہی نہیں۔ اس میں تو اتنا دم نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ پاتا کہ اس نے پیسے لے لیے۔ اب شاید اسے اس کی امیر بیوی نے لات مار کر نکال دیا ہوگا، تبھی یہاں پر مجھ سے بدلہ لینے چلا آیا۔ آریس نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ تمہیں معلوم ہے اس کی بیوی کون ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تصویریں دیکھی تھیں، کوئی بڑی عمر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ آریس نے موبائل فون اس کے سامنے کیا جس میں ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ تمہاری کزن نے شہرین سے شادی کی ہے۔ ان دونوں کی شادی کرنے کا مقصد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں وہ کروں گا جو ان دونوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگلی صبح شہرین کے لیے قیامت لے کر آئی تھی، کیونکہ پورے سوشل میڈیا پر اس کی شادی کی اصل تصاویر شیئر ہو چکی تھی اور سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے اپنی کمپنی کے ایک امپلائی سے شادی کی ہے جو اب کسی کی بیوی کو نقصان پہنچانے کے جرم میں جیل میں بند ہے۔ اگلی صبح شہرین شور مچاتی اس کے گھر چلی آئی۔ آریس کے پاؤں پڑ گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری محبت میں کیا۔ اس کامران سے شادی بھی صرف اس لیے کی تھی کہ اس سے طلاق لے لوں گی اور اب پھر بعد میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، مجھے معاف کر دو، ہم پھر سے ایک فیملی بن سکتے ہیں۔ میں اب کبھی بھی تمہیں اور ہادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جتنے رقت آمیز انداز میں رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، سماویہ کو تو اپنا دل ایک پل کے لیے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آریس کا دل اس کے لیے نرم نہ پڑ جائے، لیکن آریس نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور ملازموں کے ذریعے اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ سماویہ اور آریس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی کامران اور شہرین جیسے لالچی انسانوں سے جان چھوٹ گئے۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جن پر وقتی طور پر تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں خدا کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ سماویہ پتھر کی تمنا کرتی رہی، لیکن خدا نے اس کی قسمت میں آریس جیسا ہیرا لکھ رکھا تھا۔ اب وہ دونوں اپنی مکمل دنیا میں بہت خوش تھے۔